یہ دنیا کی سب سے گھٹیا حرکت ہے. ہمیں نا اقلیتی اور ہمیں اسلام نے جو ہے نا اقلیتی لوگوں کے لیے بھی نا ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے مذہبی عبادت گاہوں کو بھی نہیں توڑنا. جو ہم سے اقلیتی لوگ ہیں وہ تو پھر ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ان کی آزادی ہے, ان کی ذاتی رائے ہے, ان کا ملک ہے, وہ اپنے ملک کے لیے جھنڈا لگا سکتے ہیں کہیں بھی. دوسری بات جو ہے نا یہ حکمرانوں کے لیے ایک بڑا لمحہ فکری ہے کہ ہم ہمیشہ تب بھی جاگتے ہیں, تب بھی عوام کے لیے کچھ کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ عوام نے نا کچھ جاننے دی ہیں. کے ساتھ ہمارے ساتھ آزاد کشمیر نہیں رہنا چاہ رہا تو ہم کس طرح دعویٰ کر رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کو ہم نے آزاد کروانا ہے اور پاکستان کے ساتھ الحاق کروانا ہے؟ کس منہ سے ہم یہ آج بات کر رہے ہیں؟ آزاد کشمیر میں پاکستان کے جھنڈے اتارے جا رہے ہیں. میں آپ کو پھر یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ایز اے پاکستانی میرے لیے یہ بڑی قابل تکلیف بات ہے کہ آزاد کشمیر جسے پاکستان کی شاہ رگ کہا جاتا تھا, آج وہاں سے پاکستان کے جھنڈے اتارے جا رہے ہیں, اور یہ میرے لیے بڑی قابل جو ہے تذلیل بات ہے. جی بالکل, یہ ہر پاکستانی کے لیے, آپ کے لیے نہیں, قابل تذلیل بات ہے. انہوں نے پروٹیسٹ کیا نا, ان کا 100 تک یونٹ ہے 3 روپے ہو گیا, 300 تک ان کا 5 روپے, اور 300 سے اب جتنا مرضی یوز کرے 6 روپے ہے. ہم نے حکومت بٹھائی ہوئی ہے اوپر, ہم کتنا پے کر رہے ہیں, اس کا 35 روپے پر یونٹ کا پے کر رہے ہیں. اسی طرح آٹا یہاں پہ جو ہے 20 کلو کا جو فائن آٹا ہے یہاں پہ 2200 روپے کا, وہاں پہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے 900 روپے پہ چلا گیا. مجھے لگتا ہے کہ اس کشمیر کو آزاد کر دینا چاہیے. ہم سے 1971 کے اندر بھی بھارت نے بنگلہ دیش کو آزاد کروا لیا تھا, ہم کچھ نہیں کر سکے نا. آج ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم اس خطے کو بھی اچھے طریقے سے سنبھال سکیں. یہاں تو ہم اپنے ریسورسز کو مینیج کر سکیں اور کشمیر کے لوگوں کو حقوق دے سکیں, ادروائز ہمیں انہیں آزاد کر دینا چاہیے. جس طرح ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ انڈیا کشمیر کو آزاد کرے, مقبوضہ کشمیر کو, فلسطین کو اسرائیل آزاد کرے, تو کشمیر بھی ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ انہیں آزادی چاہیے. مقبوضہ کشمیر والی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ انسانی جان محفوظ نہیں ہے, کس عورت مرد کوئی بھی ان کے ہندوؤں کے شر سے نہیں بچ پا رہا. ہم تو ان کو پورا ایک جینے کا حق دے رہے ہیں. کچھ باتیں ہیں, اگر ان کو لگتا ہے کچھ پرابلم کریٹ ہو رہی ہیں تو اس کو گفت و شنید کے تھرو وہ سولو آؤٹ کر سکتے ہیں. کون سا جینے کا حق؟ یہاں پہ کشمیریوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں مل رہی. جب روٹی نہیں ملے گی تو پھر جینا مرنا کیسا؟ انسان کی بیسک ضرورت ہوتی ہے روٹی, کپڑا اور مکان اور تعلیم. کشمیری تو سب ان سے جو ہے محروم ہیں. اور آپ نے بات کی مقبوضہ کشمیر کی, تو میں آپ کو بتاتی چلوں جاؤں کہ آرٹیکل 370 ریموو ہونے کے بعد مقبوضہ کشمیر کے حالات بہت زیادہ بدل گئے ہیں. انڈیا سرکار وہاں پہ بہت ڈیولپمنٹ کر رہی ہے, وہاں کے نوجوانوں کو نوکریاں دے رہی ہے, وہاں کی خواتین کو امپاور کر رہی ہے, وہاں پہ آئی ٹی ہبس بنائے جا رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے ڈیمز بنائے جا رہے ہیں, سینما گھر بنائے جا رہے ہیں. آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا اب کوئی موازنہ نہیں بنتا. باکسر ہے ہمارا جو ابھی شاہ زیب ہے, اس کا نام بھی وہ جیت کے آیا, انڈیا کے خلاف جیتا ہے, لیکن اس نے دونوں فلیگ بلند کی ہے, کیونکہ ہمارے دل میں وہ نہیں ہے. جو ابھی یہ نا جو اندر ہوتے ہیں نا ایک پروپیگنڈا کرنے والے, یہ وہ لوگ, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سب کو ان میں خراب کرتے ہیں نا, کچھ چند لوگ ہوتے ہیں جو سب کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں, لیکن کشمیری بھائی ہیں ہمارے وہ بھی. ناظرین, گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے حالات اور معاملات بد سے بدتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. 4 سے 5 روز گزرنے کے باوجود بھی آزاد کشمیر میں احتجاجی مظاہرے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. کشمیری پاکستان کی حکومت سے اس قدر ناراض ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے کشمیر میں لگے ہوئے پاکستان کے جھنڈوں کو اتار کر پھینک دیا ہے. آزاد کشمیر کے جن جن مقامات پر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا, کشمیریوں نے ان جھنڈوں کو اتار دیا ہے. ایز اے پاکستانی کشمیریوں کا یہ ایکٹ میرے لیے بڑا قابل تکلیف ہے. اس سارے معاملے پر پاکستانی عوام کا کیا رد عمل ہے, آئیے جانتے ہیں. کیا نام ہے سر آپ کا؟ جی مرزا تنویر سر. مرزا صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں گورنمنٹ امپلائی ہوں. سر آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے آزاد کشمیر میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں. مسلسل وہاں پہ احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں, پولیس اہلکار اور کشمیریوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں, کئی پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں, کئی کشمیری مارے گئے ہیں, اور یہ معاملات ابھی تھمنے کا رکنے کا نام نہیں لے رہے. سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کشمیریوں نے کشمیر سے تمام پاکستان کے جھنڈے اتار دیے ہیں. جتنے بھی آزاد کشمیر میں جگہ جگہ پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے تھے وہ تمام انہوں نے اتار کے پھینک دیے ہیں, جو ایز اے پاکستانی میرے لیے قابل تکلیف بات ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نقصان ہے بیسیکلی یہ ہمارا ہی نقصان ہے. دونوں سائڈوں پہ مطلب بلونگ دا پارٹ, دو بھی پارٹس ہیں, پارٹی ہیں, دونوں پارٹیاں ہماری اپنی ہیں. اس میں کسی کا بھی نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان بیسیکلی ہمارا ہی ہے, پاکستانیوں کو ہی نقصان ہے. اگر ہم آپس میں لڑتے ہیں اس کا فائدہ کسی تیسری فورس کو بھی ہو سکتا ہے. جو بھی مہنگائی کے معاملات ہیں یا جو بھی ان کے بلنگ کے ایشوز ہیں یا کچھ بھی پرابلمز ہیں اس کو مل کے بیٹھ کے سورٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں اس سے بڑی بڑی جنگوں تک بھی ہو جاتے ہیں, اینڈ پہ بات جو ہے وہ
گفت و شنید کے تھرو ہی حل ہوتی ہے. تو میرا تو یہ ایک مشورہ ہے میری, بلکہ ایک سجیشن بھی ہے گورنمنٹس کو اور وہاں کی عوام کو کہ آپس میں مل بیٹھ کے اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کریں تاکہ جو پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں وہ پرابلم کریٹ نہ ہوں. ان کے مطالبات مان لیے گئے ہیں. بجلی کا یونٹ 3 روپے کر دیا گیا ہے, آٹا سستا کر دیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ پروٹیسٹ نہیں تھم رہے. میرا خیال ہے انہیں شاید آزادی چاہیے, یا جو ان کے مطالبات مانے گئے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ شاید یہ فور دا ٹائم بینگ ہے. جی بالکل ایسا نہیں ہے. اب اگر یہ کشمیری بھائی ہمارے بالکل بھائی ہیں, اگر یہ بارڈر کے دوسرے پار دیکھیں اور وہاں دیکھیں جن کی حکومت ہے وہ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, تو یہ شاید پھر اس چیز کو سمجھ سکیں کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بالکل بھی کوئی غیر منصفانہ نہیں ہے. ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں, ہم نے ان کو پورے رائٹس دیے ہیں. ایون کہ آپ اگر مقبوضہ کشمیر والی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ انسانی جان محفوظ نہیں ہے. کس عورت مرد کوئی بھی ان کے ہندوؤں کے شر سے نہیں بچ پا رہا. ہم تو ان کو پورا ایک جینے کا حق دے رہے ہیں. کچھ باتیں ہیں اگر ان کو لگتا ہے کچھ پرابلم کریٹ ہو رہی ہیں تو اس کو گفت و شنید کے تھرو وہ سولو آؤٹ کر سکتے ہیں. کون سا جینے کا حق؟ یہاں پہ کشمیریوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں مل رہی. جب روٹی نہیں ملے گی تو پھر جینا مرنا کیسا؟ انسان کی بیسک ضرورت ہوتی ہے روٹی, کپڑا اور مکان اور تعلیم. کشمیری تو سب ان سے جو ہے محروم ہیں. اور آپ نے بات کی مقبوضہ کشمیر کی, تو میں آپ کو بتاتی چلوں جاؤں کہ آرٹیکل 370 ریموو ہونے کے بعد مقبوضہ کشمیر کے حالات بہت زیادہ بدل گئے ہیں. انڈیا سرکار وہاں پہ بہت ڈیولپمنٹ کر رہی ہے, وہاں کے نوجوانوں کو نوکریاں دے رہی ہے, وہاں کی خواتین کو امپاور کر رہی ہے. وہاں پہ آئی ٹی ہبس بنائے جا رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے ڈیمز بنائے جا رہے ہیں, سینما گھر بنائے جا رہے ہیں. آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا اب کوئی موازنہ نہیں بنتا. بالکل آپ ٹھیک بتا رہی ہیں. انڈیا والے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا بے شک کام کر رہے ہیں, لیکن سب سے پہلے سب سے اولین ترجیح انسان کی عزت ہوتی ہے. جب انسان کی عزت ہی محفوظ نہیں ہے نا تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ جی وہاں پہ کیا بن رہا ہے کیا نہیں بن رہا, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ڈیم بن جائیں گے, اگر انسان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو ہی وہ ضرب کرتے ہیں تو پھر کیا فائدہ ایسے ڈیموں کا. آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ آزاد کشمیر نہیں رہنا چاہ رہا تو ہم کس طرح دعویٰ کر رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کو ہم نے آزاد کروانا ہے اور پاکستان کے ساتھ الحاق کروانا ہے؟ کس منہ سے ہم یہ آج بات کر رہے ہیں؟ آزاد کشمیر میں پاکستان کے جھنڈے اتارے جا رہے ہیں. میں آپ کو پھر یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ایز اے پاکستانی میرے لیے یہ بڑی قابل تکلیف بات ہے کہ آزاد کشمیر جسے پاکستان کی شاہ رگ کہا جاتا تھا, آج وہاں سے پاکستان کے جھنڈے اتارے جا رہے ہیں, اور یہ میرے لیے بڑی قابل جو ہے تذلیل بات ہے. جی بالکل, یہ ہر پاکستانی کے لیے, آپ کے لیے نہیں, قابل تذلیل بات ہے. لیکن کچھ بھی پرابلمز ہوں جو بھی ہوں ان کو مل بیٹھ کے حل کیا جاتا ہے, نہ کہ تماشا کر کے لوگوں کو نقصان پہنچا کے, پرائیویٹ لوگوں کو نقصان پہنچا کے, سرکاری املاک کو نقصان پہنچا کے, اپنوں کی جان گوا کے دوسروں کی جان لے کے. یہ کوئی حل نہیں ہے. اب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جی جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی باتیں ہیں یہ انسان کو سمجھتا ہے, لیکن جو ہے اس کا ایٹ دی فائنل اینڈ جو اینڈ ہونا ہے اس کا وہ گفت و شنید کے تھرو ہی سولو ہونا ہے. آزادی مانگ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پنجاب حکومت سے, پاکستان کی سرکار سے آزادی چاہیے, ہمیں ان کا اپنی ریاست میں کوئی عمل دخل نہیں چاہیے. ہم آزاد کشمیر ہیں, ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہیں. جی بالکل, وہ آئینی طور پہ بھی بالکل خود مختار ہیں. دیکھیں ہمارے وزیر اعظم پاکستان کے میاں محمد شہباز شریف ہیں, ان کے وزیر اعظم اور ہیں, اسی طرح ان کے جو گورنر ہیں وہ بھی اور ہیں, اور مطلب یہ ساری چیزیں ان کو دی گئی ہیں نا, ان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جس طرح NFC ہوئے تھے اس میں صوبوں کو خود مختاری دی, اس طرح یہ بھی خود مختار ہیں, ان کو خود مختاری دی گئی ہوئی ہے. آلریڈی ان کو خود مختاری دی گئی ہوئی ہے. یہ جو ان کو بجلی کے ٹیکسز وغیرہ جو لو آئے, ہم پنجاب میں رہتے ہیں, ایک سب سے بڑا صوبہ ہے جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو تو 3 روپے یونٹ بجلی نہیں مل رہی. ان کو کیوں مل رہی ہے؟ ان کو اس لیے مل رہی ہے کہ جو ان کے ڈیمز ہیں, جو منگلا ڈیم ان کے ادھر کریٹ ہوا ہے, بنا ہوا ہے, یہ وہاں سے بجلی لے رہے ہیں. وہاں پہ ان کو پرابلم کچھ آ رہی ہیں, بالکل کچھ پرابلم ہو سکتی ہیں. میں پاکستان میں کھڑا ہوں, لاہور میں کھڑا ہوں, پنجاب کے مطلب دل میں کھڑا ہوں, کیپٹل میں کھڑا ہوں, مجھے بھی یہاں پہ بہت سی پرابلمز ہیں مہنگائی سے ریلیٹڈ. اب میں روڈ پہ جا کے 200-300-400 ہزار بندہ اکٹھا کر کے اپنی املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دوں, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ مجھے بتا دیں. ماشاءاللہ کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ نقصان ہے. اپنی ہی قوم اور اپنی ریاست کا نقصان ہم کریں گے. اس طرح کبھی مسئلے حل نہیں ہوئے. ٹیبل ٹاک سے آپ دیکھیں, آزاد کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ہوتا تو حل ہو چکا ہوتا. 70 سال ہم نے ایک ہی نعرہ لگایا کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اور انڈیا بڑے کانفیڈنس سے کہتا تھا کہ ہم نے جو ہے کشمیر کو انڈیا کے ساتھ الحاق کروانا ہے, انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے کشمیر. اور انڈیا کے ڈیفنس منسٹر نے پچھلے کچھ دن پہلے یہ بیان دیا کہ آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں ہمیں پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود بخود انڈیا کے ساتھ ضم ہو جائیں گے. اور آج وہ حالات کھڑے ہو گئے ہیں. آپ کا کبھی اتفاق ہوا ہے آزاد کشمیر جانے کا؟ نہیں, میں کبھی نہیں گئی.
آپ وہاں پہ جائیں گے نا تو جو لوکلز ہیں ان کے لیے اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے, اور جو پاکستان سے جائیں گے ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ مظفر آباد اگر آپ جاتے ہیں کھانے کے حوالے سے, یا وہاں پہ جو ٹورسٹ مقامات ہیں وہاں پہ جانے کے ہماری ٹکٹس اور ہیں, ان کی اور ہے, فارنر کی اور ہے, ہمیں وہ ایز اے فارنر ٹریٹ کرتے ہیں. اگر آپ جائیں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہم پنجابی ہیں نا, پاکستانی ہیں, ہم یہاں پہ سب کو ایکول رائٹس دیتے ہیں, چاہے وہ گلگت بلتستان سے ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ پنجاب سے ہو, چاہے وہ سندھ سے, کے پی سے, سندھ یا آزاد کشمیر سے. ہم بالکل بھی نہیں کرتے, بلکہ ہمارے یہاں تو پنجاب میں تو خاص طور پہ آپ کو علم ہوگا کہ اسپیشل کوٹا رکھا جاتا ہے آزاد کشمیر والوں کا بھی, اور اس کے علاوہ جو ہے گلگت بلتستان والوں کا بھی, جس میں لوگوں کو ہم الگ سے کوٹا دیتے ہیں کہ جی اتنے % لوگ جو ہیں وہ اس پہ فال کریں گے, اتنے % لوگ جو ہیں آزاد کشمیر سے ہم 10% یا 4% یا 5% ایز پر اکارڈنگ دا لا, مطلب جو بھی ہیں ہم ان کو پورے حقوق دیتے ہیں, ہر چیز ہر حقوق ہم ان کو دے رہے ہیں. اگر وہ پھر بھی ابھی تک کچھ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں تو میرا یہ مشورہ ہے وہاں کی عوام کو بھی اور اپنی حکومت کو بھی کہ مل کے اس ایشو کو ریزالو کریں تاکہ مزید کوئی خرابی پیدا نہ ہو. کیا نام ہے سر آپ کا؟ ڈاکٹر طیب خوشی. ڈاکٹر طیب, کیا کرتے ہیں آپ؟ بچوں کو پڑھاتا ہوں میں. زبردست, کیا پڑھاتے ہیں؟ سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتا ہوں میں ایک یونیورسٹی کے اندر. اچھا, اس وقت آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں, مسلسل وہاں پہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں, ان کے مطالبات بھی مان لیے گئے ہیں, بجلی سستی کر دی گئی ہے, آٹا سستا کر دیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی احتجاج ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہے کہ آزاد کشمیر سے کشمیریوں نے جتنے پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے تھے مختلف مقامات پر, ان سب کو اتار دیا گیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پر؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے گھٹیا حرکت ہے. ہمیں نا اقلیتی, اور ہمیں اسلام نے جو ہے نا اقلیتی لوگوں کے لیے بھی نا ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے مذہبی عبادت گاہوں کو بھی نہیں توڑنا. جو ہم سے اقلیتی لوگ ہیں وہ تو پھر ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ان کی ذاتی ہے, ان کی ذاتی رائے ہے, ان کا ملک ہے, وہ اپنے ملک کے لیے جھنڈا لگا سکتے ہیں کہیں بھی. دوسری بات جو ہے نا, یہ حکمرانوں کے لیے ایک بڑا لمحہ فکری ہے کہ ہم ہمیشہ تب ہی جاگتے ہیں, تب ہی عوام کے لیے کچھ کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ عوام نے نا کچھ جانے دی ہیں. ہمیں جانے لینے سے کے علاوہ ہمیں تو ہم جاگتے نہیں ہیں, نہ ہم ان کی خدمت کرتے ہیں, نہ ان کے لیے کچھ کرتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ کشمیر لوگوں کے حقوق کا نا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے, ان کے حقوق سلب کیے گئے ہیں. وہاں ضرورت سے زیادہ مہنگائی کی گئی ہے, اور اس میں پاکستانی حکومت کا بھی بہت ہاتھ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں پاکستان کی حکومت سے نجات چاہیے, ہمیں پاکستان کی حکومت سے آزادی چاہیے, ہم جو ہے پاکستان کے اندر نہیں آتے, ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہیں, ہم آزاد کشمیر ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس کشمیر کو آزاد کر دینا چاہیے. ہم سے 1971 کے اندر بھی بھارت نے بنگلہ دیش کو آزاد کروا لیا تھا, ہم کچھ نہیں کر سکے نا. آج ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم اس خطے کو بھی اچھے طریقے سے سنبھال سکیں. یہاں تو ہم اپنے ریسورسز کو مینیج کر سکیں اور کشمیر کے لوگوں کو حقوق دے سکیں, ادروائز ہمیں انہیں آزاد کر دینا چاہیے. جس طرح ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ انڈیا کشمیر کو آزاد کرے, مقبوضہ کشمیر کو, فلسطین کو اسرائیل آزاد کرے, تو کشمیر بھی ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ انہیں آزادی چاہیے, اور ان کا رائٹ ہے بنیادی. اور اب آپ کو پتہ ہے وہاں پہ آزادی کی تحریک شروع ہو گئی ہے. جس طرح وہاں سے پاکستان کے جھنڈے اتارے جا رہے ہیں, اس کا اور کیا مطلب ہے؟ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر میں, جسے ہم کہتے ہیں انڈیا آکوپائڈ کشمیر, جموں کشمیر, ہم نے وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لہرانا ہے, اس کو پاکستان کے ساتھ الحاق کروانا ہے. اور ہمارے لیے ایک بڑی قابل غور اور بڑی افسوسناک بات ہے کہ آزاد کشمیر سے آج پاکستان کے جھنڈے اتارے جا رہے ہیں. اس کی صرف ایک ہی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کا ان لوگوں کے ساتھ رویہ. ہم نے ان لوگوں کو کبھی سکا بیٹا سمجھا ہی نہیں ہے, ہم نے ہمیشہ ستیلا سمجھا. ہم نے ان کے حقوق کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا, اور میرے خیال سے وہ اب رائٹ پہ ہیں, انہیں اب آزادی چاہیے اور انہیں آزاد کر دینا چاہیے. وہ لوگ پاکستان کے بننے سے پہلے بھی قید و صوبند کی پابندیوں میں تھے, آج بھی وہ بیچارے ایک طرح کے قیدی ہیں, تو ان کے حقوق پہ مال ہو رہے ہیں, ان کو آزاد کر دینا چاہیے. اور جو ان کے اندر نفرت ہے نا ہمارے جھنڈے اتارنا, ٹھیک ہے, وہ اس کو اب اس طریقے سے آزادی رائی کرتے ہیں, اور یہ ان لوگوں کو ہم نے مجبور کیا ہے کہ وہ یہاں تک آپ پہنچے ہیں, ورنہ وہ ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار تھے, لیکن پاکستانی نے ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے, ان کا حق مارا ہے. اب آپ دیکھیں نا, وہ جس وجہ سے وہ ایشو اٹھا نا, وہ وہاں پہ مہنگائی کی وجہ سے ایک اسٹرائک ہوئی. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی, 3000 روپے گندم جو ہے نا وہ من ملتی ہے آٹا, اور آپ کو پتا ہے جب آپ یہاں ایک پیزا کھانے آتے ہیں نا لارج, وہ بھی 3000 کا ملتا ہے. تو کتنی بڑی ایک زیادتی ہے ان غریب کسانوں کے ساتھ, جو بیچارے اتنی محنت کر کے اس گندم کو پہلے اگاتے ہیں, بعد میں اس گندم کو عوام تک بھی مہنگے داموں بیچا جاتا ہے, اور جو وہ تاجر برادران ہے, جو حکومت ہے, وہ اپنی مرضی کے فائدہ لے لیتی ہے, جس سے ان لوگوں کے حقوق سلب ہوتے ہیں. ان کے بچوں کو روٹی نہیں ملتی کھانے کے لیے, وہ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہے.
تو میرے خیال سے ان کے حقوق کا نا اب خیال رکھ لینا چاہیے اور پاکستان کو اب سوچ لینا چاہیے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. آپ کو لگتا ہے کتنی آسانی سے پاکستان کی سرکار آزاد کشمیر کو آزاد کر دے گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سرکار آزاد ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سرکار جو ہے یہ خود مختار ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو لینے کے لیے ہماری کابش ہے اس کے اندر؟ ایسا کچھ نہیں ہے. پاکستان کی سرکار خود آزاد نہیں ہے, یہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتی, تو یہ کس طریقے سے کشمیر کو آزاد کروا سکتی ہے؟ اور اگر یہ جنگیں نہ ہوتی رہیں تو جو اتنی $1,000,000 کی جو اسلحہ کی فیکٹریز ہیں ان کا کاروبار بند ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے خطوں کے اندر اس طرح کی کشیدیاں پیدا کی ہوتی ہیں تاکہ عوام جو ہے وہ اسی طرح الجھتی رہیں اور ان کو حقیقی مسائل سے ان کی طرف توجہ نہ دے سکیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ دن پہلے انڈیا نے یہ پریڈکشن کر دی تھی کہ پاکستان مختلف دھڑوں میں بڑھ جائے گا, پاکستان میں جو ہے وہ پارٹیشن ہو جائے گی ایک بار پھر سے. 1947 کے اندر بھی نا مسلمان سوچتے تھے پاکستان جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا گیا. 1970 کے اندر 71 کے اندر پاکستان الگ ہو گیا, تو کیا تب وہ لا الہ کے نام پہ نہیں بنا ہوا تھا؟ کیا اب آپ انہیں تسلیم کرتے ہیں, بنگلہ دیش کو نہیں کرتے ہیں؟ مولانا عبدالکلام آزاد نے ایک دفعہ کہا تھا قائد اعظم کو کہ ایک وقت آئے گا مسلمان جو ہے نا پاکستان کے وہ اس کے ہونے کے وجود کے ہونے پہ انگلی اٹھائیں گے کیوں ہے, اور ایک وقت آئے گا پاکستان جو ہے نا صرف پنجاب رہ جائے گا. اس کی وجہ ہی کیا ہے؟ ہم لوگ خود ہیں, ہم لوگ خود چور ہیں, کرپٹ ہیں. بذاتے ہر انسان ہم لوگوں کا جہاں دل کرتا ہے ہم کرپشن کر لیتے ہیں, چوری کر لیتے ہیں, لوگوں کے حقوق کو سلب کر لیتے ہیں, اور ہم گلہ کرتے ہیں حکمرانوں سے. حکمران بھی تو ہمیں سے ہے نا, جو ہم کرتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں, اور حکمران بھی کون سا خود فیصلہ کرتے ہیں, خود مختار ہیں, وہ وہی کرتے ہیں جو ان سے کروایا جاتا ہے. کیا نام ہے سر آپ کا؟ شاہ زیب محمد عثمان. شاہ زیب آپ کیا کرتے ہیں اور عثمان آپ کیا کرتے ہیں؟ میں پرائیویٹ جاب ہولڈر ہوں. میری شاپ ہے کلاتھ کی. صحیح. اچھا آپ کو پتہ ہے پچھلے گزشتہ کچھ دنوں سے آزاد کشمیر جو ہے میدان جنگ بنا ہوا ہے. کشمیریوں کے درمیان اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جو جھڑپیں ہو رہی ہیں, جو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, ان کے مطالبات بھی مان لیے گئے ہیں, لیکن ابھی تک جو پروٹیسٹ ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو بہت زیادہ گردش کر رہی ہے, ٹرینڈ میں جا رہی ہے. دیکھا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر سے پاکستان کے جتنے فلیگز ہیں وہ اتار دیے گئے ہیں. مطلب جتنے بڑے بڑے فلیگ آزاد کشمیر کے مختلف مقامات پر لگے ہوئے تھے, کشمیریوں نے ان کو اتار کر پھینک دیا ہے. کیا کہیں گے, کتنی قابل افسوس بات ہے. ہم نے تو بھائی آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کو پاکستان میں ضم کرنا تھا, مرج کرنا تھا, اور آپ دیکھیں کہ ہمارا تو خود آزاد کشمیر میں کس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں. جی اسی طرح ہے, لیکن ان کا بھی جو رائٹ بنتا ہے نا وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن جو یہ فلیگ اتارنے والا یہ انہوں نے غلط کیا ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے نا یہ لاسٹ ابھی باکسر ہے ہمارا جو ابھی شاہ زیب ہے, اس کا نام بھی وہ جیت کے آیا, انڈیا کے خلاف جیتا ہے, لیکن اس نے دونوں فلیگ بلند کی ہے. کیونکہ ہمارے دل میں وہ نہیں ہے جو ابھی یہ نا جو اندر ہوتے ہیں نا ایک پروپیگنڈا کرنے والے, یہ وہ لوگ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سب کو ان میں خراب کرتے ہیں نا. کچھ چند لوگ ہوتے ہیں جو سب کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں, لیکن کشمیری بھائی ہیں ہمارے, وہ بھی ان کا اپنی جگہ پہ رائٹ ہے, لیکن یہ جو فلیگ کی کرنا نا وہ بہت غلط کیا ہے انہوں نے نا. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر کشمیریوں کے درمیان اور پاکستانیوں کے درمیان ایک لفظی جنگ کا سلسلہ جاری ہے, اور جتنی تیزی سے ٹویٹر پر یہ ویڈیو گردش کر رہی ہے, ہمارا مذاق بنایا جا رہا ہے پوری دنیا میں کہ ہم نے تو مقبوضہ کشمیر کو جو ہے, جموں کشمیر کو جو ہے وہ انڈیا سے آزاد کروانا تھا, وہاں پاکستان کا پرچم لہرانا تھا, لیکن آج جو ہے آزاد کشمیر سے ہی پاکستان کا جھنڈا اتار دیا گیا. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں, آپ اگر ان پہ سرچ کریں گے نا سرچ, تو یہ 95% پڑھے لکھے نہیں ہوں گے, ایجوکیشن نہیں حاصل کیے ہوگے, جو یہ کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ کبھی بھی وہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے, جاہل ہیں. جو پڑھے لکھے ہیں وہ سلجھے ہوئے کام کرتے ہیں, الٹے کام نہیں کرتے. اس طرح کے فلیگ اتارنا ہے, بے شک ہمارا انڈیا بھی ہے نا, ہم اس کی دل سے سیاستدان ہے نا جو انہوں نے ہمارے خلاف ہی اندر دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں, اگر وہ ہٹ جائیں نا ہم ایک ہیں سارے. بے شک وہ انڈیا ہے, کشمیر ہے, جو بھی ہے, کشمیر ہمارے بھائی ہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں, دیکھیں ابھی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اگر آزاد کشمیر میں جاتے ہیں نا, ہم وہاں پہ اپنی زمین وغیرہ خرید نہیں سکتے, لیکن آزاد کشمیر کے لوگ آ کے یہاں پہ ہمارے زمین وغیرہ پرچیز کرتے ہیں, گھر پرچیز کرتے ہیں. ہم بھی اس پہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں بھائی, وہ اگر یہ کر رہے ہیں تو وہ اس میں کیا ہے, ہم نے ابھی سمجھداری والے کام کرنے ہیں. اگر ہم بھی ان کی طرح جاہل والا جواب دیں گے تو پھر ہمیں اور ان میں فرق نہیں رہ جائے گا. ابھی آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں. کس طرح کی انہیں آزادی چاہیے؟ آلریڈی آزاد کشمیر کا آپ نام دیکھیں تو ایک آزاد کشمیر ان کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, پاکستان کی حکومت کا جو ہے وہ ہمارے اوپر کوئی عمل دخل نہیں ہے, کوئی ہمارے اوپر جو ہے وہ رول نہیں کر سکتے. لہٰذا ایک جو جنگ چھڑی ہوئی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے حالات ہیں پچھلے کچھ دنوں سے.
वो देखें अभी इन्होंने प्रोटेस्ट किया ना, उनका 100 तक यूनिट है 3 रुपये हो गया है, हाँ जी 300 तक उनका 5 रुपये, और 300 से अब जितना मर्जी यूज़ करे 6 रुपये है। हमने हुकूमत बैठाई हुई है ऊपर, हम कितना पे कर रहे हैं उसका 35 रुपये पर यूनिट का पे कर रहे हैं। इसी तरह आटा यहाँ पे जो है 20 किलो का जो फाइन आटा है यहाँ पे 2200 रुपये का, वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया है 900 रुपये पे चला गया। ये हमारे लिए भी बेहतर है, हमें वो सबक देना चाह रहे हैं, हम भी इससे सीखें। जो हमारे ऊपर आए हुए हैं ना, ये हमसे लूट रहे हैं, माफिया एक बैठा हुआ है हमारे ऊपर। हम अपनी जेबों से निकाल के देखें, अभी एक बंदा है गरीब है, 18,000 20,000 पे है, वो किस तरह अफोर्ड करेगा घर का, वो आटा पूरा करेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा। जब वो पढ़ाएगा नहीं तो क्या होगा, इसी तरह होगा, ये रोड पे निकलेंगे सारा कुछ होगा। पाकिस्तानियों का कहना है कि जो कश्मीरी हैं वो नमक हराम है, आप इस स्टेटमेंट पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो पाकिस्तानी पढ़ा लिखा नहीं होगा जिसने ये बात की है। ये मैं छोटी से कहता हूँ, अगर पढ़ा लिखा होता वो ये बात ना करता, क्योंकि उनमें और हम में जो वहाँ पे हैं यहाँ पे है ना, आपस में ये जो गा रहे हैं ना, प्रोपोगेंडा गा रहे हैं, इसमें फिर फ़र्क नहीं कोई भी रह गया। अब आप देखिए कितनी काबिल गौर बात है कि मकबूजा कश्मीर में 15 अगस्त को या 15 अगस्त के अलावा वहाँ पे कोई भी बड़ा त्यौहार हो, इवेंट हो, वहाँ पर इंडिया का परचम लहराया जाता है, लेकिन आज आज़ाद कश्मीर जिस पर हमें बड़ा मान था, वहाँ से पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया। नहीं, ये तो वही बात है ना, प्रोपोगेंडा करने वाले कुछ लोग हैं, लेकिन उसकी मद में सारे आ रहे हैं, सबको गिना जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ हैं जो नीचे है ना, वो कुछ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं और उंगली सब पे उठ रही है। बात वही होती है ना, तालाब में एक मछली गंदी होना पूरा तालाब भी गंदा कहलाता है। तो बात वही है कि उनमें प्रोपोगेंडा करने वाले निकाल देना। तो आज भी हमारे कश्मीरी भाई थे और कल भी इंशाल्लाह भाई रहेंगे, वो बात नहीं है। उनका भी हुआ है, उन्होंने किया, उनके भी लोग शहीद हुए हैं बेगुनाह। जैसे हमारे ये पिछले दिनों बलोचिस्तान में हुए थे, वो यहाँ पे आए हैं, इस्लामाबाद में भी उनके साथ यही हाल किया गया था। तो मतलब वही है ना, हमारे भी वो, जब हमारी हुकूमत भी वही कर रही है तो वहाँ पर भी वही काम हो रहा है। तो हमारे भी पंजाब में, पाकिस्तान में लगा लें, कश्मीर में लगा लें, बलोची आए इस्लामाबाद, कितना टाइम औरतों पे उन्होंने तशद्दुद किया हमारी गवर्नमेंट ने। तो बात तो वही आ गई ना, यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं, वहाँ पे भी हैं, और जिसकी मद में आके सारे वो उस तरह फिर बदनाम हो रहे हैं। आपको पता है कि इंडिया ने प्रेडिक्शन की है कि जल्द पाकिस्तान मुख्तलिफ धड़ों में बंट जाएगा, पाकिस्तान तकसीम हो जाएगा, और इसके जो असरात हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। अब देखें कि हम बलोची, सिंधी और पंजाबी के अंदर बटे हुए हैं, रही सही कसर जो आज़ाद कश्मीर में थी वो पूरी हो गई है। वो वही बात फिर मैं दोहराऊंगा, बार बार वही कहता हूँ कि ये जो उनके ऊपर वाले लेवल पे बैठे हैं ना प्रोपोगेंडा करने वाले, उनकी बात होगी। अब कोई भी आम इंडियन को लेके आप बात करोगे, आम कश्मीरी को लेके बात करोगे ना, उनके दिल में इस तरह की कोई नफरत नहीं। पैदा करने वाले ऊपर के हैं हमारे, अगर ये ऊपर वाले हमारे निकाल देना, दोबारा ख़त्म कर दें, तो ये हम एक हैं सारे। तो ये आपस में तो फ़िरक़ों में बांट जाना, ये इसी तरह वो जी वो ये है वो है, हमने उसके घर नहीं जाना, उसकी चीज़ नहीं खानी, ये बहुत गलत है, जाहिलियत। इसी वजह से हमारी जो एजुकेशन को तरजीह देनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी शऊर आए वहाँ में, सारा कुछ हो के एक दूसरे को समझें, ना कि इस तरह क्या ये अभी है यहाँ पे इंडिया का आ जाए, उसका खून निकालें, पाकिस्तानी का, दोनों को इकट्ठा कर दे, लादा लादा कर दे, मुझे पाकिस्तान का खून कौन सा, इंडिया का कौन सा, अलग अलग करके दिखा दें मुझे किसका है कौन सा।